آداب دوستو، وقاص عزیز آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں تعلیمی اداروں کے حوالے سے۔ سنتے تھے کہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ ماں کے گود کے بعد جو انسان کو بناتا ہے، معاشروں کو بناتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، اس میں اس کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ استاد کا جو مقام ہے وہ اگر یہ کہا گیا کہ باپ کے ذریعے اگر آپ دنیا پہ آتے ہیں تو استاد آپ کو آسمان تک لے جاتا ہے، عروج تک لے کر جاتا ہے، آپ کو شعور دیتا ہے، قوموں کا محسن ہے۔ لیکن یہاں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے بارے میں جس کی بنیاد ہی نوسر بازی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد ہی بالکل ٹیڑھی ہے۔ تو جب ہم نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے ہمیں جن لوگوں نے رسپونڈ کیا وہ اتنا غیر انسانی اور اتنا بدماشی سے بھرا ہوا تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ ایک اسکول کی مینجمنٹ یا ایک ٹیچر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت شدید قسم کا انتشار ہے، افراتفری ہے، دو نمبری ہے۔ ہم اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو، اپنی اخلاقیات کو بھول چکے ہیں کہ ہمارے جو کلاس رومز میں لوگ ہیں، جو مینجمنٹ میں لوگ ہیں، وہ انسانیت کا درس دینے کی بجائے، اسلام کا درس دینے کی بجائے، پاکستانیت کی تہذیب کو اجاگر کرنے کی بجائے اپنے طالب علموں سے دن رات مال بٹورنے میں مصروف ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سیاہ کیا ہے، سفید کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں سینٹا ویژن کی۔ سینٹا ویژن اسلام آباد کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے، اور اس نامی گرامی ادارے کا حال یہ ہے کہ ان کی جو G10 میں بلڈنگ ہے وہ PHA کے فلیٹس میں ہے۔ اب میرا یہاں پہ PHA کے ذمہ داران سے سوال کرنا بنتا ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر، کس لا کے تحت ایک نجی ادارے کو یہ پورے کا پورا بلاک دیا ہے؟ وہ فلیٹس کا پورا بلاک ہے، آپ نے ایک آدھا فلیٹ دے دیا ہوتا، دو دے دیے ہوتے تو ایک الگ بات تھی۔ سر تا پا پورا بلاک مین روڈ فرنٹ کے اوپر ہے، آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس پر ترہ امتیاز یہ کہ جب ہم نے PHA کے کچھ کنسرن لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو یہ عقدہ واہ ہوا کہ سر تا پا ساری دال ہی کالی ہے، ایک کالی بھیڑ نہیں ہے، دال ہی کالی ہے۔ اور یہاں پہ سینٹا ویژن کے جو ذمہ داران ہیں، جن میں ندیم صاحب ہیں، ان سے آج ہم نے جب رابطہ کیا تو وہ ایسے ہائپر ہو کر ہمارے اوپر انہوں نے رپلائی کیا، ایسے چڑھائی کی کہ جیسے ہم کوئی جرنلسٹ نہیں ہیں، ہم کوئی بھک منگے ہیں، کوئی ان سے دہاڑی لگانے کے لیے آ گئے ہیں۔ ایک پروفیشنل وے میں جس طرح ایک پروفیشنل کو بات کرنی چاہیے ویسی بات نہیں تھی۔ ان کے انداز سے، خونخوار انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑے بدماش ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر ان کے ادارے کے اوپر، جیسے کہ انہوں نے کہا جی یہاں بڑے لوگ آئے، ہم نے دیکھ لیا، ہمارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، ہم CDA کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم ویسے تو نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ باتیں وہ تھیں جو میرے لیے بہت ہی زیادہ کوشچنیبل تھیں، اور کوشچن مارک تھا اس پہ۔ اس سے پہلے جب ہم نے خالد صاحب سے بات کی ایک دن قبل تو انہوں نے کہا جی کہ آپ رؤف صاحب کے پاس آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ سوال یہ تھا سمپل کہ PHA سے بلڈنگ بائی لاز کی آپ نے خلاف ورزی کر کے کیسے آپ نے بلڈنگ لے لی؟ آپ CDA کی بات کرتے ہیں تو CDA تو بلڈنگ بائی لاز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ کورٹ بھی جائیں گے، اور ہمارا جانا ویسے کورٹ میں نہیں ہوگا جیسے پرائیویٹ آرگنائزیشن مالکان۔ پہلے اس ایشو کی طرف میں توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن اب میں توجہ دے رہا ہوں، اور جس طرح پرائیویٹ سکول مالکان اس سارے معاملات کو لے کر مسلسل، میں نے اس معاملے کو کافی انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور مجھے آج یہ پتا چلا کہ I8 ہو، E11 ہو، G10 ہو، کوئی بھی یہ سیکٹر ہے، وہاں پہ جو گھروں کے اندر یہ سکول بنے ہوئے ہیں، یہ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی ہے۔ PHA کے ذمہ داران یہاں پہ ہمیں جواب دیں گے، ہم RTI کے ذریعے بھی ان سے پوچھیں گے، باقاعدہ انٹرویو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کس لا کے تحت آپ نے سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ کو، جو کہ ان کے خون پسینے کی کمائی سے بنی، آپ نے ایک پرائیویٹ ادارے کو دے دی، اور وہ ادارہ جس کی بنیاد ہی غلط ہے، جس کی بنیاد ہی دو نمبری پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں وہ بھی اٹھ کے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسے تھوڑا مارتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے جس طرح کے لیبر ڈپارٹمنٹ میں نے اپلیکیشنز دیکھیں، اور کچھ اداروں میں نے دیکھی ان کے خلاف، تو جب اس پہ ہم نے سوال کیا کہ آپ ٹیچرز کو نکال دیتے ہیں بغیر کچھ کہے سنے، تو آپ کا کوئی ایگریمنٹ کچھ ہی؟ جی ہمارے اپنے ایگریمنٹس، ہمارے اپنے جو ہے وہ رولز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، جو اس پہ نہیں چلتا ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی اس حد تک فرعونیت، اس حد تک رعونیت، اس حد تک فسطائیت، یعنی آپ غلام ذہن پیدا کر رہے ہیں۔ جو ٹیچر وہاں پڑھانے کے لیے آئے گا وہ آپ کا غلام ہے، زر خرید غلام ہے، ذاتی غلام ہے، کہ اس نے آپ کو پانی کا گلاس نہ دیا، آپ کی بات نہ مانی تو آپ اسے نکال دیں گے۔ اور پھر
وہاں پہ کچھ ٹیچر سے ہماری بات ہوئی، میل فیمیل سے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سننے کو ملی. ایک ٹیچر کہتے ہیں مجھے اس لیے نکالا گیا کہ جناب آپ نے انڈرویئر نہیں پہنا ہوا تھا. اب خواتین ٹیچرز بتاتی ہیں جی کہ سیلری جو ہے وہ جو ہماری بنتی ہے اکارڈنگلی اس سے کم ہے، اور جب سوال کرتے ہیں تو ہمیں تھریٹ دیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے کہ آپ کی چھٹی کر دیں گے. اس کے علاوہ جو شام میں اکیڈمی کا ماحول ہے وہ تو مخلوط جو تعلیم ہے وہاں پہ اس کے اندر جو رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، جو ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں مبینہ طور پر، وہ تو بڑی عجیب و غریب ہیں. یہاں پہ میں کمشنر اسلام آباد سے کہوں گا کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، چیئرمین سی ڈی اے سارے معاملے کا نوٹس لیں، جو ایم ڈی پی ایچ اے ہیں وہ اس بات کا ہمیں جواب دیں کہ کس اصول کے تحت انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے. ہم ضیاء بطول صاحبہ سے بھی آج ملے جا کر، جو پرائیویٹ اسکول کے سارے معاملات کو گورنمنٹ کی سطح پر دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے ذمہ داران سے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے، اس کو ٹیک اپ کریں گے، اس کو ایسے نہیں رکھا جائے گا. ندیم صاحب میں آپ کے سامنے ہوں، میری پروفائل دیکھ لیں، میرے اشتہار لگے ہوئے ہیں. ہم حکومت جو وقت کے فرعون ہیں ان کے سامنے ہم نے کلمہ حق کہا ہے. یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ آپ جس مافیا کے خلاف بولیں گے اسی مافیا کا کیس آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا. میری جرنلسٹک ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ماضی میں منشیات مافیا، چائلڈ مافیا، لیبر مافیا، جس کے خلاف میں بولا وہی کیس میرے اوپر پڑے. تو ڈزنٹ میٹر، حق سچ کی بات ہے. ہم کریں گے کہ ایک سکول سے، ایک درسگاہ سے میرے معاشرے کو 2 نمبری کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس ڈٹائی کے ساتھ دی جا رہی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اب انشاءاللہ تعالی پورے اسلام آباد میں یہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا یہ پورا آپریشن کروں گا میں انشاءاللہ تعالی، اور میں ایک ایچی بیچی ان کی سامنے لے کر آؤں گا. سلیبس کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں، فیسز کے نام پہ کیا کرتے ہیں، پروگرامز کے نام پہ جو والدین ہیں ان کو کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں ان کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں تو ان گنت قسم کی کٹوتیاں ہیں. جیسے یہ سینٹا وین والے صاحبان ہیں، ایک ٹیچر اگر 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی پورے دن کی دیہڑی کاٹ لی جاتی ہے، جرمانہ لگا دیا جاتا ہے، 50% کاٹ لیا جاتا ہے. مطلب وہ کام بھی کرتا ہے آ کے، اگر 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں یہ مافیاز ہیں اور یہ مافیاز اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں چلے گا. اب یا تو معاملات حق اور سچ کے ہوں گے یا پھر یہ سارے بند ہوں گے. بس بات ختم. یہ بات بالکل فضول ہے. میں سیکرٹری ایجوکیشن وسیم صاحب سے بھی ملوں گا، وانی صاحب کے سامنے بھی ہم معاملہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کیوں پرائیویٹ سیکٹر کو اتنی کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں اپنی منمانی کرتے پھریں. پاکستان کوئی لاوارث نہیں ہے، سوسائٹی کوئی لاوارث نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لاوارث ہیں. ندیم صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ نے جو ہمارا کرنا ہے، جو تھریٹس آپ نے دیے ہیں وہ تو ہمارے پاس ریکارڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے جو کرنا ہے وہ حاضر ہیں. ہم بھی کسی ٹیچر سے ہی پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں. ہم بھی لفظوں میں، جو ہمارے لفظوں میں آج جو تاثیر ہے یا بات ہے تو کسی استاد کی دعا ہے. آپ کی پھر بھی بہت رسپیکٹ ہے کہ آپ استاد ہیں اور آپ ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کیسے 2 نمبر طریقے سے چلا رہے ہیں. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں جاتے جاتے کمشنر اسلام آباد سے، اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری ایجوکیشن سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سینٹا وی این سمیت تمام ایسے ادارے جو غیر قانونی طور پر چل رہے ہیں انہیں فوراً بند کیا جائے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، ان کے کون سے لمبے ہاتھ ہیں؟ آئین اور قانون کے شکنجے میں جکڑے جائیں اور عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ لوگوں کی اولاد اور نسلیں تباہ ہونے سے بچ سکیں اور پاکستان کا معاشرہ پر امن اور روشن پاکستان کا معاشرہ بن سکے. سبز ہلالی پرچم پوری دنیا میں سر بلند ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کھیل کا میدان ہو، ہمارے پاس سائنس کا میدان ہو، آئی ٹی کا میدان ہو، میڈیکل کا میدان ہو، انجینئرنگ کا کوئی میدان ہو، ہم ہیرو نہیں پیدا کر رہے پچھلے 30 سال سے. اور اس کی جڑ جو ہے یہ ایسے تمام لوگ ہیں، یہ ناسور ہیں، کلنک کا داغ ہے.